السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ علامہ صاحب، آج ہماری سعادت حج ٹرانسمیشن میں آپ کی شرکت ہوئی ہے، یہاں آنے کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، سعادت حج ٹرانسمیشن آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سیج بھی سجا ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی سعادت حج ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے جزاک اپنے جو ہے خصوصی وقت کے اندر سے جو ہے مجھے کچھ وقت دیا آپ نے۔ جزاک اللہ پاک آپ کا آنا اور ناظرین کو جو آپ باتیں بتائیں گے اس پہ عمل کرنا ان کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے مختصر کا ٹائم بھی ہے، تو اس کو ہمیں ٹرانسمیشن کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے اسی ٹائم میں۔ تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے جو ہے سوال ہے یہ کہ کیا حاجی احرام کی حالت میں گھڑی پہن سکتا ہے اور دھوپ کے اندر؟ کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، سنا ہے وہاں پر جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر چشمہ لگا سکتا ہے دھوپ والا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اپنی سعادت حج ٹرانسمیشن میں لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ سعادت حج ٹرانسمیشن اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ حاجی جو ہے احرام کی حالت میں گھڑی واچ جو ہے پہن سکتا ہے، اور دھوپ کا چشمہ جو سن گلاسز ہوتا ہے اس کو لگا سکتا ہے، تو احرام کی حالت میں حاجی جو ہے مرد کے لیے گھڑی پہننا اور دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ لگانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ حاجی جو ہے جب طواف کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ابھی جو ہے حج کے ایام ہیں، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی جو ہے سعادت حج جو ہے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے گرمی جو ہے پڑ رہی ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے اب انسان ہے، اب انسان کو گرمی بھی لگتی ہے، اور ظاہر ہے جب وہ چاروں طرف سے جو ہے کھلا ہوا ہے، وہ خانہ کعبہ جو ہے چاروں طرف سے جو ہے کھلا ہوا ہے، بالکل۔ اور احرام کی حالت میں جب حاجی جب طواف کر رہا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے رش بھی بہت ہے، اب حاجی کو گزرنا بھی، اب ظاہر اس کو اپنے طواف بھی مکمل کرنے ہیں، اب اس میں جو ہے ٹائم بھی دیکھتا ہے، اب ظاہر ہے کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے، یا کچھ اور بھی اس کے جو ہیں اپنے جو کام وغیرہ ہیں اس میں، اب وہ گھڑی پہنا ہوا ہے، اب وہ طواف کی حالت میں طواف کر رہا ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ گھڑی بھی استعمال کر سکتا ہے، واچ بھی پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے جب دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج ہے، اب جو سورج جو ہے اوپر ہے، ظاہر ہے اب جب سورج کی روشنی جب اس کے اوپر چہرے پر پڑے گی، اور ظاہر ہے تو اس کو طواف کرنے میں جو ہے مشکلات ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ دھوپ کا چشمہ جو ہے سن گلاسز وہ بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد علامہ صاحب سے کچھ گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ، اجازت ہے آپ کی؟ جی چلیں پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کتنی قسم ہیں اور کون سے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی ماشاءاللہ، کافی اچھا سوال ہے آپ کا۔ جی۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر شریعت جلد 3 صفحہ 15 حصہ 15 صفحہ 341 میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی جو ہیں وہ 3 قسم ہیں۔ جی۔ ایک ہے اونٹ، دوسرا ہے گائے، اور تیسری ہے بکری۔ ٹھیک۔ اچھا، ہر قسم میں اس کی جو ہے جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، نر اور مادہ، ٹھیک ہے۔ خصی اور غیر خصی، اور گائے جو ہے بھینس گائے میں شامل ہے، جی جی۔ اور یعنی سب کی جو ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا جو ہے وہ بکری میں شامل ہے، اور ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، جی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، اس کے یعنی اس کیونکہ کو وہ جی علم کی اس کے محفل میں نہیں بیٹھا۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کو جو ہے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا گائے جو ہے وہ جی۔ بھینس کے اس میں آ جاتی ہے، صحیح۔ اور اسی طرح بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ بکری کی قسم میں آ جاتی ٹھیک ہے۔ ہے۔
تو بھینس کی بھی قربانی جو ہے بالکل جائز ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح کٹے کی بھی جو ہے قربانی وہ بالکل جائز ہے، ٹھیک، اور ان سب کی جو ہے قربانی ہو سکتی ہے، ہو گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، بکرا ہو، بھینس ہو، کٹا ہو، جو بھی ہو وغیرہ جو حلال جانور ہیں جی، ویشی جانور کے علاوہ ان کی ٹھیک، قربانی جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی قربانی کے حوالے سے کہ کون کون سے قربانی کے جانور کی جو ہے قربانی کرنا جائز ہے، جی اور علامہ صاحب نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر مزید آپ کو سننا ہو تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو سن جی سکتے ہیں انشاءاللہ۔